السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نثر کا سبق نمبر 3 کرنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے نواب محسن الملک، جس کے مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف کا تعارف کریں گے۔ مولوی عبدالحق جو ہے وہ 1870 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کی وفات ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند کے عظیم مفکر محقق ماہر لسانیات اور معلم کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ انجمن ترقی اردو اور اردو کراچی کالج کے جو ہے وہ بانی میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ اردو ادب کی ترویج، ترقی اور اشاعت میں جو ہے وہ ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ اس کے بعد ہم خلاصہ سبق سے پہلے جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے وجاہت۔ وجاہت کا معنی ہے خوبصورتی۔ دوسرا لفظ ہے خوش بیانی۔ خوش بیانی کا معنی ہے خوش کلامی۔ فیاضی سخاوت کو کہتے ہیں۔ ناگوار کا مطلب ہوتا ہے اچھا نہ لگنا۔ جوہر قابل کا مطلب ہے فطری استعداد کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیت دی ہوتی ہے۔ مقبولیت کہتے ہیں قبول کرنے کو۔ منصب کو کہتے ہیں عہدے کو۔ متعدد کئی، جیسے متعدد اسباب ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کئی سبب۔ لیاقت قابلیت کو کہتے ہیں۔ نہج طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ شاہراہ بڑا رستے کو کہتے ہیں۔ انجمن کہتے ہیں محفل یا بزم کو۔ تو یہ بنیادی جو ہے وہ مشکل الفاظ کے معنی تھے اس سبق میں، جن کے معنی کو دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ ہمارے مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصہ سبق کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مصنف کا نام جو ہے وہ مولوی عبدالحق ہے۔ تو مولوی عبدالحق نے جو ہے وہ بہت سی کتابیں لکھی تھی، جس میں سے ان کی ایک کتاب کا نام چند ہم اثر ہے، جو خاکوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے مختلف شخصیات کے خاکے لکھے ہیں، جس میں سے ایک خاکہ جو ہے وہ نواب محسن الملک کے حوالے سے بھی انہوں نے تحریر کیا۔ نواب محسن الملک کی جو شخصی اوصاف ہیں ان کو نہایت احسن طریقے سے جو ہے وہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ اس کو لکھتے ہیں۔ شخصی اوصاف کے حوالے سے جو ہے مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں وجاہت، ذہانت، خوش بیانی اور فیاضی جیسی جو ہے وہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو ویسے تو پتہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی کو خطاب دے دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواب محسن الملک کو بہت سی خصوصیات سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ آپ اس میں بامسمہ کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا زیادہ تر جو وقت گزرا ہے وہ حیدرآباد دکن میں گزرا ہے۔ تو حیدرآباد دکن میں وہ تمام انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ یکساں سلوک کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ امیر اور غریب کی کسی قسم کی جو ہے وہ تفریق کرتے تھے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ حیدرآباد دکن کے انتظامی شعبوں کو جدید معیاروں پر بھی انہوں نے استوار کیا۔ اس کے علاوہ جو ریاست کا بجٹ تھا اس کو مصری اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ بنیاد بنایا، یہاں تک کہ لوگ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ جب وہ حیدرآباد کو چھوڑنے لگے، یعنی حیدرآباد سے جب وہ رخصت ہونے لگے تھے، تو امیر، غریب، بچے، بیوائیں سب جو تھے وہ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اسی طرح ان کا جو ہے مطالعہ کتب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے، وسعت مطالعہ رکھنے والے شخص ہیں۔ اب عربی، فارسی کی کتابوں کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، انگریزی بھی انہیں بہت پسند تھی، اگرچہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن جو ہے وہ لوگوں سے پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے وہ بہت پر اثر رہا ہے۔ وہ اپنی بات کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا بدر الدین طیب جی جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو سر سید احمد خان کے مخالف تھے۔ جب انہوں نے جو ہے نواب محسن الملک کی پردرد تقریر کو سنا تھا تو وہ بھی ان سے متاثر ہوئے، اور یہاں تک کہ علی گڑھ کالج جو ہے دہلی میں، علی گڑھ کالج، اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر عطیہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نواب محسن الملک جو ہے جب انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو زمانہ چل رہا تھا اس میں مسلمان جو ہے وہ مذہب کی طرف واپس لوٹ رہے تھے۔
مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ شعور پیدا ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے کوئی بھی مصنف ایسا نہیں گزرا جس نے مذہب پر کوئی بات نہ کی ہو، مذہب کے حوالے سے کچھ تحریر نہ کیا ہو۔ تو جو نواب محسن الملک ہیں ان کی تحریروں میں فصاحت، تسلسل اور روانی پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ بہت بڑے مصنف نہیں تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی بہت بڑی کتاب تصنیف نہیں کی، اگرچہ دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ایک ان کی کتاب ملتی ہے، لیکن ان کی جو لکھنے کی جو صلاحیت ہے، ان کا جو اسلوب بیان تھا وہ بہت زیادہ جامع قسم کا تھا، اس میں اعجاز و اختصار تھا، فصاحت، تسلسل اور روانی جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ دوسری بات جو اہم ہے نواب محسن الملک کے حوالے سے، وہ سر سید احمد خان کے رفقاء میں شمار ہوتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ان کی خدمات کو جو ہے وہ سراہا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب سر سید احمد خان کی وفات کا وقت قریب آنے لگا تو اردو زبان کی ترقی و ترویج کے حوالے سے جو ہے وہ مخالفت ہونے لگی تھی، تو ایسی صورت میں نواب محسن الملک نے جو ہے وہ ایک انجمن کا قیام کیا۔ اس انجمن کے وہ صدر سلیکٹ کیے گئے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی تھی۔ اس تقریر سے ہر شخص کے اندر جو ہے وہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے جو جذبہ تھا وہ بیدار ہوا، اور یوں اردو زبان کی ترویج و ترقی میں جو ہے نواب محسن الملک کی خدمات کو سراہا جا سکتا ہے، اور ان کی خدمات جو ہے وہ ناقابل فراموش ہیں، جن کو کبھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ نواب محسن الملک کی شخصی اوصاف کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے، ان کا انداز بیاں کیا تھا، ان کا انداز بیاں کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اردو زبان کی ترویج و ترقی میں ان کی خدمات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ علی گڑھ جو کالج تھا اس کو یونیورسٹی کا درجہ دینے تک کا جو وقفہ ہے، جو وقت مقرر تھا، اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اہم کردار سر انجام دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، نواب محسن الملک نے جو ہے وہ سر سید احمد خان کے نسب العین کو آگے بڑھایا اور اردو زبان کی ترویج و ترقی میں جو ہے وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ یہ تھا بنیادی خلاصہ جو میں نے آج اس سبق کا جو ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ کریں گے اگلا لیکچر، جس میں جو ہے وہ اہم عبارات کی تشریح ہوگی۔ اللہ حافظ۔